ناظرین، ایک بڑی خبر دے رہا ہوں آپ کو کہ افغان مہاجرین کے خلاف الیکٹرانک کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ یہ کریک ڈاؤن اپنی نوعیت کا ایک مختلف کریک ڈاؤن ہے، اور اس وقت یہ بھی ایک بڑی خبر ہے آپ کے لیے کہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر شناختی کارڈ بنوانے والے جو افغان ہیں ان کی تعداد 10 لاکھ ہے۔ یہ 10 لاکھ لوگوں نے شناختی کارڈ کیسے بنوائے، کہاں کہاں کن کن علاقوں میں زیادہ تر بنے، اور ان میں کون شامل تھا، کون سے طاقتور لوگ جو ہیں انہوں نے ان کی مدد کی، اس حوالے سے تفصیلات کے ساتھ میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی آج ایک خبر آئی ہے، وہ یہ ہے کہ نادرا نے ایک کریک ڈاؤن شروع کیا ہے، الیکٹرانک کریک ڈاؤن۔ یہ جو الیکٹرانک کریک ڈاؤن ہے، اس میں جو شناختی کارڈ بنائے ہوئے ہیں ان افغانوں نے، اور غیر قانونی طور پہ بنائے ہوئے ہیں، اور بڑے ہی غیر محسوس انداز میں یہ سسٹم میں داخل ہو کے انہوں نے بنائے ہیں، وہ ان کے 2.5 لاکھ ابتدائی طور پہ، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ ابتدائی طور پہ ہے، 2.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ٹریس ہوئے ہیں۔ اب اس سے آگے ہیں، حقیقت میں ان کی تعداد 10 لاکھ ہے، اور یہ جو 2.5 لاکھ ٹریس ہوئے ہیں یہ صرف 3-4 علاقوں میں ہیں، باقی تو ابھی میں مطلب جو باقی لوگ ہیں وہ کہاں کہاں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور یہ 3-4 علاقے کون سے ہیں؟ کوئٹہ، پشین اور چمن۔ ان علاقوں میں صرف کوئٹہ، پشین اور چمن میں، ان علاقوں میں صرف 2.5 لاکھ لوگوں نے جعلی شناختی کارڈ بنوائے۔ اب جعلی شناختی کارڈ کس طرح سے بنائے یہ ذرا سمجھنے اور سننے والی بات ہے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی نادرا کے کسی بندے کو جا کے، مطلب پرانے دور میں ایسا ہوتا رہا کہ ان کو جا کے وہ کوئی کسی نے رشوت دی، پیسے دیے، لالچ دیا، اور اس نے اس کو پاکستانی شہری ظاہر کر دیا۔ یہ تو صفائی ہو گئی تھی بہت پہلے، اس طرح کے شناختی کارڈوں کو یہ بہت ہوا تھا، بہت زیادہ تھا یہ، اور وہ شناختی کارڈ بھی، پاسپورٹ بھی جاری ہوئے تھے۔ لیکن جنرل مشرف کے دور کے بعد اس پہ خاصا کام ہوا، اور نادرا بھی بنی اس وقت ہی، اور اس نے اپنا جب سسٹم جو ہے وہ آن لائن کیا اور ان ساری چیزوں کو الیکٹرانکلی چیک کیا، تو اس میں بہت زیادہ ایسے شناختی کارڈ تھے جو 2 نمبر طریقے سے، بڑے بلیٹنٹ 2 نمبر طریقے سے بنے ہوئے تھے، اور ان کو لاکھوں کو ان کو کینسل کیا۔ پھر ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے نادرا کے ہوتے ہوئے، یعنی کہ اس نئے ادارے کے بننے کے بعد بھی یہ کام کیے، تو وہ بھی بعد میں جب وقت کے ساتھ ساتھ اس پہ سکروٹنی ہوئی تو وہ بھی نکال دیے گئے۔ لیکن یہ اپنی طرز کے مختلف ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ اس طرح سے ہیں کہ آپ جب شناختی کارڈ بنانے جاتے ہیں تو آپ سے ایک فیملی ٹری لی جاتی ہے، یعنی کہ کسی کا اگر شناختی کارڈ بننا ہے تو اس کا باپ، اس کا دادا، اس کی ماں، اس کے بچے، جو بھی اس کی فیملی ہے، اس کو اسے فیملی ٹری کہتے ہیں، وہ پورا اس میں اندراج ہوتا ہے اس کا، اور جو پرانے ہوتے ہیں، جو پہلے سے ظاہر ہے درج ہوتے ہیں، وہ سارا اس کے ساتھ ملا کے ایک پوری فیملی ٹری بنا دی جاتی ہے کہ یہ بندہ اس فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اس میں اس کے جو بہت قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے نام ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہیں، اور جو دور کے ہوتے ہوں گے وہ آگے جا کے، اگر آپ اس کو، نادرا کا سسٹم ہے، اگر وہ اس کو جا کے سرچ دے گا تو وہ بھی جا کے اس کو لنک کر جائیں گے۔ ان لوگوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ لوگوں کی فیملی ٹریز میں اپنے آپ کو شامل کرایا ہوا تھا، یعنی کہ ایک بندہ ہے، اس کی ایک فیملی ہے، اس کے اندر یہ فیملی ممبر کے طور پہ داخل ہو گئے تھے، یعنی کہ کوئی ایک بندہ ایک فیملی میں، دوسرا بندہ دوسری فیملی میں، اس طریقے سے کہ مطلب گھس بیٹھیے بن گئے تھے سسٹم کے اندر۔ اب ان کو نکالنا تو بہت مشکل ہے کہ آپ ایک فیملی ہے، اس کے اندر ایک افغانی آ گیا اور اس نے اپنا، وہ اس فیملی کا ممبر بن گیا، تو وہ فیملی ٹری بن گئی۔ اب اس کو نکالنا بڑا مشکل تھا، لیکن ہمارے اداروں نے بڑی محنت کی، بڑی اس پہ دن رات ایک کیا، اور پورا ریکارڈ میں پہلے بھی آپ کو بتاتا آیا ہوں کہ ان افغانوں کا ریکارڈ ہم سے چھپا نہیں ہوا۔ بہت سے ادوار میں کوشش کی گئی کہ ان کا ریکارڈ ضائع کروایا جائے، خاص طور پہ جو رجسٹروں کی صورت میں، اور پرانے جو طریقہ کار تھا، جس طرح فائلیں اور رجسٹر بنتے تھے، اس طریقے سے ان کو ضائع کرایا جائے۔ ضائع کرایا بھی گیا، دفاتر کے دفاتر جو ہیں ان کا ریکارڈ جو ہے وہ چوری ہو گیا، جا کے جلا دیا گیا۔ خاص طور پہ افغان کمشنر کا جو دفتر تھا، اس میں سے ریکارڈ کئی دفعہ ضائع ہوا ہے کہ تاکہ پتہ نہ چلے، اس کا ثبوت نہ ملے،
اور یہ لوگ جو ہیں جو بن گئے ہیں وہ ادھر ہی رہ جائیں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اب پاکستان کے باہر کوئی بھی کرائم ہوتا ہے، کوئی دہشت گردی کی واردات ہوتی ہے، ہم سب پاکستانی ایسے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ خدا نخواستہ کہیں کوئی پاکستانی نہ نکل آئے، اور کئی واقعات میں نکلتا ہے۔ وہ دراصل پاکستانی نہیں ہوتے، وہ یہ افغان ہیں جنہوں نے ہمارے سسٹم میں داخل ہو کے شناختی کارڈ لیے، اس پہ پاسپورٹ بنوائے، پاکستان کی نیشنلٹی پہ، پاکستان کی شہریت پہ باہر چلے گئے۔ اب جب وہ وہاں پہ کوئی بھی کرائم کریں گے اور وہاں ٹریس ہوں گے، پکڑے جائیں گے، تو نام کس کا آئے گا؟ پاکستان کا آئے گا۔ تو پوری دنیا کہے گی یہ پاکستانی، یہ پاکستانی، یہ پاکستانی، اور اس طرح سے ہمارا امیج جو ہے وہ تباہ ہوتا چلا گیا۔ اصل میں یہ لوگ یہ ہیں، ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ تو بڑے پرامن لوگ ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں اپنا روزگار کماتے ہیں، اپنے خوشی سے رہتے ہیں۔ کوئی کرائم کرنے کا اس لیے کہ ان کا تو ایسا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ تو یہ تھے وہ لوگ۔ یہ ہے ضروری، یہ جو اس وقت کچھ اکاؤنٹس بڑے لگے ہوئے ہیں نا، ایک ایک کیس پکڑ کے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ظلم ہو گیا۔ پاکستان کا نام بچانا ہے، پاکستان کے نام سے یہ جو لگا ہوا ہے نا داغ، اس کو دھونا ہے۔ تو اس کے لیے یہ پھر یہ کیا گیا، اور ان لوگوں کو اب یہ صرف میں اب آپ کو جو اطلاع دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئٹہ، پشین اور چمن سے یہ 2.5 لاکھ لوگ جو ہیں یہ ان فیملی ٹریز میں جو گھسے ہوئے تھے ان کو پکڑ لیا گیا، لیکن دراصل یہ 10 لاکھ لوگ ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس میں راولپنڈی بھی شامل ہے، اور راولپنڈی میں یہ کوئی ڈکی چھپی خبر نہیں ہے، یہ ہر الیکشن کے موقع پہ باہر آتی رہی ہے۔ خاص طور پہ جب شیخ رشید الیکشن لڑتا تھا، شیخ رشید، اور میں صرف شیخ رشید کی بات نہیں کر رہا، باقی بھی جتنے وہاں کے سیاستدان ہیں ان سب نے، ہم تو وہاں مطلب خود رپورٹنگ کرتے رہے اور ساری چیزوں کا پتہ ہے کہ ان سب نے ووٹ بنائے ہیں افغانوں کے۔ ان کے ووٹ بنانے کے لیے ان کو پیسے دے کے ان سے ووٹ لے لیتے تھے، یعنی کہ ایک 4-5 ہزار 10 ہزار ووٹ بنایا، جعلی شناختی کارڈ بنوائے، ان پہ ووٹ بنایا، اور یہ پاکٹ میں جیب سارے ووٹ 10 ہزار کا 10 ہزار ایک پاکٹ میں، وہ جا کے ایسے کیش ہوا، ایسے مطلب ان کو پیسے دیے اور ادھر جا کے وہ ووٹ پڑ گیا ان کو، این بلاک ان کو ووٹ پڑتا تھا۔ اس میں تو کسی ادھر ادھر ہونے کی ضرورت مطلب کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب پیسے دیے بنا کے دیے۔ صرف اپنے الیکشن جیتنے کے لیے انہوں نے ان کو شناختی کارڈ بنا کے دیے ہوئے تھے، اور اب یہ ایریاز جب چیک ہوں گے ان میں دیکھیے گا کتنے لوگ آتے ہیں۔ اور میرا جو اس میں جو سب سے بڑا اس وقت سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ جنہوں نے شناختی کارڈ بنوانے میں مدد دی، جو طاقتور شخصیات ہیں، اب یہ جو کوئٹہ، پشین اور چمن ہیں، ان میں کون لوگ ہیں؟ ان میں یہی اچکزئی ہیں، ان میں یہی لوگ ہیں جو اس وقت سب سے زیادہ شور ڈال رہے ہیں کہ ان کو کیوں نکال رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس سے بڑی کمائیاں کی ہیں، الیکشن جیتے ہیں، پیسے پکڑے ہیں، ان کے ذریعے کاروبار کیے۔ آج بھی یہ لوگ وہاں پہ، یہ جو اچکزئی ٹائپ یہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ جنہوں نے ان کا جھنڈا بلند کیا ہوا ہے کہ ان کو نہ نکالیں اور یہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا، اس سے آگے بہت ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بندہ اس پہ کیا بات کرے، کہ پاکستان کے رہتے ہوئے، پاکستان کے سے کھاتے ہوئے یہ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں اور افغانوں کی حمایت کرتے ہیں، پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں۔ افغانوں کی حمایت کر لیں بھائی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، پاکستان کے خلاف بات کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ ان کا بزنس وہاں پہ ہے، غیر قانونی بزنس، یس بالکل غیر قانونی بزنس ہے، منشیات کا بزنس ہے، ان کا اسلحے کا بزنس ہے، ان کا یہ جو انسانی سمگلنگ ہے اس کا بزنس ہے، اور باقی تمام سمگلنگ کا یہ بزنس کرتے ہیں یہ لوگ جو جتنے جو کھڑے ہوئے ہیں اس وقت جو شور ڈال رہے ہیں۔ تو یہ جو شناختی کارڈ ہیں اس طریقے کے، یہ بھی ان لوگوں نے بنائے تھے، اور جو اس طرف، تو ان کے خلاف کارروائی ضرور ہونی چاہیے، وہ کہیں کا بھی ہو، وہ راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، کہیں کا بھی ہے، ڈی جی خان، ڈی آئی خان، جہاں کے سیاستدانوں نے یہ کام کیا ہے، اور ان لوگوں کے ووٹ بنا کے اپنے الیکشن کے لیے انہوں نے اتنا بڑی مصیبت پاکستان کے اوپر یہ مسلط کی، اور ان کو جعلی شناخت دی، اور جس کی بنا پہ پاکستان کی شناخت جو ہے اس پہ سوال اٹھا۔ ان کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے، اور مجھے یہ یقین ہے کہ اب ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ یہ تھی اب تک کی